السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين وبك نستغيث، ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے کلام کے سامنے بیٹھنے کی سعادتیں نصیب ہوئی ہیں، اور یہاں بیٹھنا اور سننا سنانا، اس میں نہ کوئی دنیاوی فائدے چاہیے، نہ کوئی دنیاوی غرض مطلوب ہے، صرف ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک درد ہے کہ ہر سننے والا کچھ دیر کے لیے اللہ کے پاک کلام کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے اور دیکھے کہ اس کا یہ کلام ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سال کے وقفہ میں اس کو قطرہ قطرہ اپنے حبیب کے مبارک سینے پر یہ اتارا ہے، تو اس لیے نہیں اتارا کہ ہم اس کو غلاف میں لپیٹ کر گھر میں برکت کے لیے رکھ لیں، یا کہیں فوتگی ہو جائے تو اس وقت اٹھا کے پڑھ لیں، یا کسی کے گھر میں شادی ہو تو دلہن کے سر پہ سایہ کر دیں۔ جب 23 سال کے عرصے میں اس کو اتارا ہے تو یقیناً اتارنے کا مقصد بھی بڑا ہے۔ اگر یہی مقصد ہوتے جو ہم نے سمجھ لیے تو اس کے لیے اتنی محنت اور مشقتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو کچھ دیر کے لیے مقصد کیا ہے؟ ہم قرآن پاک کو کھولیں، اس کو سنیں، اللہ ہم سے کیا کہتے ہیں، اور یہ اس کے اندر ہمارے ہی فائدے کی باتیں ہیں۔ کہتے ہیں جیسے کوئی کھیت میں دانا بوئے تو اس باغبان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اس پودے کی حفاظت کے لیے کیا کیا کرنا ہے، مجھے انہیں کن چیزوں سے بچانا ہے اور مجھے اس کو کیا دینا ہے۔ اسے جب پودے کی کومپل نکل آئے تو اسے چارہ کھانے والے جانوروں سے اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے آسمان سے برسنے والے اولوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے، اسے زمین پر آنے والے سیلابوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو دشمنوں اور حاسدوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے، جانوروں کے پایوں سے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ جب وہ ان انتظامات کا اچھی طرح سے بندوبست کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنی امید اللہ پر لگا لیتا ہے کہ اب انشاءاللہ یہ پھلے گا پھولے گا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری موت تک جو ہماری حفاظت ہے، ہمیں چیزوں سے بچانا ہے، ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، یہ اس پاک ذات کو معلوم ہے، اور اس نے یہ سب اپنے کلام پاک کے اندر اتارا ہے۔ جو ہمیں چاہیے وہ کیسے حاصل ہوگا، جو ہمارے فائدے ہیں وہ کیسے حاصل ہوں گے، جو نقصان ہے ان سے کیسے بچا جائے گا۔ ہم میں سے الحمدللہ ہم سارے مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے،
اور یقیناً نماز پڑھنے والے ہیں. تو آج سے انشاءاللہ جو صورتیں نماز کے دوران زیادہ پڑھی جاتی ہیں، جیسے قرآن پاک کی مختصر صورتیں 30 تاریخ کی خیرات کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے مختصر نہیں ہیں، تو ان کے ترجمے اور تفسیر پر بات کریں گے تاکہ انشاءاللہ جب ہم اس کو نماز میں پڑھیں تو وہ فضائل اور وہ باتیں جو اللہ ہم سے کر رہے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتی جائیں، تو انشاءاللہ اس سے نماز کی لذت میں اضافہ ہوگا. اللہ ہمیں نماز کی لذتیں نصیب فرما دیں. سورۃ الناس سے ابتدا کریں گے اور سورۃ الناس اور اس سے پیچھے سورۃ فلق، یہ 2 سورتیں خاص اس بات میں نازل ہوئی تھی، جیسے اکثر لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے سحر کر دیا تھا. یہودی جب سے یہودی بنے ہیں تب سے اپنے شہر میں مشہور ہیں، تو انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کر دیا. اب یہ کوئی نہ کہے کہ سحر نبی پر کیسے ہو گیا، یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے. نبیوں کا بیمار ہو جانا، تکلیفوں میں مبتلا ہونا، آزمائشوں کا آنا، ان کے لوگوں کے ظلم و ستم ہونا، سحر ہونا، یہ نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے. انبیاء کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. ایک اللہ کی ذات ہے جو ہر قسم کی ان چیزوں کے ساتھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں نے سحر کیا. اس سحر کے توڑ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 2 سورتیں نازل فرمائی تھی. اور وہ سحر آپ پر ایسے کیا گیا تھا کہ ایک یہودی آدمی تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے سحر کیا اور اس سحر کو ایک دھاگے پر کیا. اللہ ہمیں اس سے حفاظت میں رکھے، محفوظ رکھے یہ چیزیں، اللہ ہمیں نہ دکھائے نہ سنوائے. اور اس دھاگے میں 11 جنہیں لگی ہوئی تھی اور ان دونوں صورتوں کی کل ملا کر 11 ہی آیات بنتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھولتے جاتے تھے. تو جب آپ نے آخری آیت پڑھ لی اور آخری گرہ کھول لی تو حدیث پاک کے الفاظ آتے ہیں یوں کہ آپ ایک دم ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کسی نے آپ کو کسی سخت رسی سے یا زنجیر سے آزاد کر دیا ہو، ایسے ایک دم سے آپ اٹھ گئے. تو اس کو انشاءاللہ ہر روز صبح اور شام 3 دفعہ ان دونوں صورتوں کو صبح و شام ہو سکے، ہر نماز کے بعد ہو سکے تو زیادہ بہتر ہے. تو ان سے انشاءاللہ جتنی مسائل اور مصیبتیں ہم پر یہ دنیاوی تکلیفات آتی ہیں شیاطین کی طرف سے آتی ہیں، انشاءاللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت دیں گے. شیاطین کے شر سے، ہر قسم کی بری چیزوں سے حفاظت کے لیے یہ ایک بہترین نبوی نسخہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو آپ جو ہے روزانہ صبح شام ہو سکے یا ہر نماز کے بعد ہو سکے تو 3 دفعہ پڑھیں اور اس کو اپنے جسم پر، اپنے گھر میں ایک جگہ طرف اس کو پھینک لیں، تو انشاءاللہ ہر شیاطین کے اثر سے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں. سورۃ الناس ہے، مکی سورت ہے اور 6 آیات ہیں اس کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، قل آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آیا یا میں پناہ چاہتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس لوگوں کے معبود کی. اب میں پناہ میں آیا اور ساتھ 3 قسطیں ذکر کر دیں کہ میں پناہ میں آیا. کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ من شر الوسواس، وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو چھپ جائے. خناس کا ترجمہ شیطان سے لکھ لیا جا سکتا ہے اور اس کو چھپ جائے، الخناس جو چھپ جائے. الذی یوسوس وہ جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں. اس کو اکثر لوگ صدور الناس کہتے ہیں، صدور نہیں ہے لفظ، صدور صاد سے بھی پیش ہے. صدور الناس لوگوں کے دلوں میں، من الجنت جنات میں سے،
والناس اور انسانوں میں سے، یعنی ان تمام لوگوں سے پناہ مانگی ہے۔